دماغی صحت اور اس کی افادیت کے حوالے سے جو ہم ایک مقبول شفا کے چینل سے اس کا ایک ٹریٹمنٹ کا آغاز کرنے لگے ہیں، اس حوالے سے آج آپ کے ساتھ کچھ چند باتیں شیئر کرنی ہے۔ ہم نے اس کو ایک سیریل وائز شروع کریں گے۔ آج 2024 کا پہلا دن ہے اور نئے سال میں آپ کو خوش آمدید بھی کہتے ہیں، مبارک بھی دیتے ہیں۔ آپ کا یہ سال اور زندگی کے آگے آنے والے سال بہتر اور اللہ کی فضل و کرم سے خوشحالی سے گزریں۔ تو آپ بھی ہمارے لیے دعا فرمائیے گا، ہم بھی آپ کے لیے دعا گو ہیں۔ تو مقبول شفا کے چینل سے یہ جو ہم ایک ادارہ ہم نے قائم کیا ہے، اس میں ہمارا ایک لوگوں کے لیے ایک دماغی صحت کے حوالے سے ہمارا کنسنٹریشن ہوگا کہ دماغ کی بیماریوں سے جو جسم کے دوسرے آرگن بیمار ہوتے ہیں، اس کی جو ازدواجی زندگی پر اثرات مرتب ہوتے ہیں، اریکٹائل ڈسفنکشن کے، بے اولادی کے، پروسٹیٹ گلینڈ کے، مینٹل ڈس آرڈر کے، انگزائٹی کے، ڈسٹربنس کے، اسٹریس کے، اور اس سے پھر بلڈ پریشر اور ڈائبٹیز اور دل کے جو امراض آگے جنم لیتے ہیں، ان ساری حوالے جو ہیں ان کا آغاز دماغی صحت کے سے شروع ہوتا ہے۔ تو دماغی صحت کے حوالے سے کام کرتے ہیں مجھے ہربل اور ہومیوپیتھک میڈیسنس میں اور سائیکو انالیسس میں ان کو 32 ایئرس کا ایک عرصہ ہو گیا ہے اور یہ لاٹ آف ایکسپیرینس جو ہے اس میں چل رہا ہے میرا۔ تو اس حوالے سے ہم ایک باقاعدہ آج سے ایک سیریل شروع کریں گے جو ہمارا روز کا ایک لیکچر ڈسکشن ہوا ہوگا۔ اس میں ہم میڈیسن کا بھی ذکر کیا کریں گے، آپ کو اس کو جو ہے سیف سیکیورٹی ریزنس کے حوالے سے آپ کے جو پریونشنس ہیں، آپ کے جو احتیاطیں کرنی ہیں زندگی میں، وہ بھی اس میں ذکر ہوں گی۔ میڈیسن کا بھی آپ کو بتایا جائے گا کہ آپ نے یہ یوز کرنی ہے، اگر خریدنی بھی ہے تو مارکیٹ سے کس طرح خریدنی ہے۔ یہ ساری چیزیں ڈسکس ہوتی رہیں گی آج۔ اچھا، بیماری صحت ذہنی صحت کے حوالے سے جب ہم ذکر کرتے ہیں تو ہم اس کو آج آغاز کریں گے تو قرآن پاک کے سے شروع کرتے ہیں کہ قرآن پاک میں جب اللہ پاک نے اس بارے ایمانت کا ذکر کیا کہ جب ہم نے اسے دوسری مخلوقات کے سامنے پیش کیا تو سب اب اس کے بوجھ سے، اس کے ہیبت سے ڈر گئے اور انکار کر گئے، کسی نے اس کو نہیں سنبھالا، اور انسان ہے جس نے اسے بڑھ کر اٹھا لیا۔ اور انسان کو اللہ پاک نے جب اس پر اس اقدام پر جو اس کے خصائل اور خصلتیں بیان کی کہ وہ انسان بڑا ہی ظالم ہے، بڑا ہی جاہل ہے، بڑا ہی جلد باز ہے، بڑا ہی ناشکرہ ہے، بڑا ہی بے صبرہ ہے، بڑا ہی جھگڑالو ہے، مختلف قرآن پاک کی سورت میں، سورہ احزاب میں، سورہ حج میں، سورہ اسراء میں، سورہ کہف میں ان کا ذکر ہے، سورہ معارج میں ان کا ذکر، اس خصائل کا ذکر ہے۔ تو اس سے ہرگز یہ مطلب نہیں کہ اللہ پاک نے انسان کو ڈیگریڈ کیا، اس کی توہین کی، نہ ناٹ ایٹ آل۔ یہ بالکل انسان کی، یہی تو اس کے حسن تھا، یہی تو اس کی برتری تھی کہ یہ جو بشریت کا یہ جو لبادہ ہے، اس کے اندر یہ ساری چیزیں خصائل پڑے ہوئے ہیں۔ یہ لبادہ جب انسانی کا بشریت کا اس پر اڑا گیا، روح اور جسم کا یہ جو کمبینیشن بنا کے جب یہ لبادہ اس پر اڑا تو اس کے یہ اس کے اندر کوالٹیز موجود تھی، خصلتیں موجود تھیں، اور اس کے مالک نے اس پر اس کو کیا عطا کی، اس کے ساتھ بصارت دی، سماعت دی، گویائی دی، دل دیا، دماغ دیا، جب 5 خصائل اس کے ساتھ دیے، پھر اس پر ایک اس کو کہا کہ ہم نے اس پر الہام کر دیا، فَأَلْهَمَهَا فَجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، کہ اب ان کو ڈیل کرے، احسن تقویم کا ایک اس کو بنا کے پیکر بنا دیا کہ وہ بیلنس ہے، حسین امتزاج ہے اس دونوں، کہ وہ اپنے ناشکری کو شکر کے ساتھ ڈیل کرے گا، بے صبری کو صبر کے ساتھ لے آئے گا، اور جلد بازی کو جو ہے وہ تحمل سے اور ہمبلنس سے ڈیل کرے گا۔ یہ ساری چیزیں اس کی کوالٹی بنتی جائیں گی۔ جہالت کو علم سے کو کور کرے گا، اور جلد بازی کو وہ تحمل کے ساتھ لے آئے گا۔ یہ ساری چیزیں اس کو بیلنس کر کے احسن تقویم پر لے آئے گا، پھر وہ کمال کا انسان ہے، پھر وہ جو امت معتدل کا ہے، جو امت وسطیٰ کا جو ذکر ہے کہ وہ اس پر آ جائے گا۔ یہ اس کی معراج ہے انسانیت کی، بشریت کی، جب وہ احسن تقویم پر آ جاتا ہے۔ تو ہم نے یہ اس کو احسن تقویم پر کے ضمن میں رکھنا ہے۔ تو جب انسان کی یہ کوالٹیز اس کے ابھر کر سامنے آنا شروع ہوں گی تو پھر اس کا جو دماغ ہے وہی ان کو اسی طرح اچھی طرح ڈرائیو کرے گا۔ تو اس کے ساتھ ایکسرسائز کیا ہوں گی، اس کے ساتھ فوڈ کیا ہوگی، ڈائٹ کیا ہوگی، ان کے ساتھ وہ بھی ہم اس کو ذکر کریں گے۔ آج کے لیے ہمارا لیکچر اتنا ہی، اگلا اس کا جو ہے نیکسٹ وہ کل ہوگا۔ اس طرح ہم ڈے بائی ڈے اس کو آگے چلاتے جائیں گے۔